بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی قصے چینل کے ویورز کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ تابوت سکینہ، آسمان سے اتارا ہوا صندوق، اس کے بارے میں مکمل کہانی سناؤں گی۔ جی تو ویورز، تابوت سکینہ ایک قدیم ترین صندوق ہے جو کہ تمام دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ تابوت اس وجہ سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس تابوت کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور اطمینان ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں سے جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھی۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان لائے ہو۔ اسی آیت کے وجہ سے اس تابوت کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی سے بنا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اس کے اندر ایسا سامان موجود ہے جس سے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ تفاسیر کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر اترا تھا، اس کے بعد نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تابوت میں اپنا عصا مبارک اور توریت کے صحیفوں کے نسخے رکھا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے اس تابوت سکینہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ مبارک، من و سلویٰ، اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے اس دنیا پر رخصت ہونے کے لباس بھی اس میں موجود ہیں۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی اس میں رکھ دی گئی تھی۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے سرداروں کو ملا تو وہ بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ اس سے ان کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے تھے۔ جب کسی پر کوئی مصیبت آتی تو وہ تابوت سکینہ کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا تو وہ مصیبت ٹل جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جنگوں میں ایک گروہ تابوت سکینہ کو لیے اول قطار میں کھڑا رہتا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس کی وجہ ایک طرف تو یہ قوم تابوت سکینہ کی بہت زیادہ عزت و احترام کرتی تھی، لیکن دوسری طرف یہ قوم نہایت عریل، ضدی، گھمنڈ کرنے والی اور لالچی تھی۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کر رہی تھی، یہاں تک کہ اپنے انبیاء کے ساتھ بھی برا سلوک کرتی اور ان کو توحید کی دعوت دینے پر مختلف قسم کے مظالم کا شکار بناتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا تو ان کے اوپر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا۔ ان کے بادشاہ جالوت نے ان سے تابوت سکینہ چھین لیا۔ رسوائی کے بعد یہ قوم حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آئی اور انہیں کہا کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ بنا دیا جائے جس کے زیر نگرانی ہم جہاد کریں تاکہ ہمیں ہمارا کھویا ہوا وقار مل جائے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔
اور وہ اس کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے راضی نہ تھے، اس لیے انہیں ایک یہ نشانی بتائی گئی کہ انہیں کھویا ہوا تابوت سکینہ مل جائے گا۔ اس بات پر وہ حضرت طالوت علیہ السلام کو اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہوا بھی کچھ اس طرح سے۔ قوم عمالقہ نے وہ تابوت سکینہ جا کر کچرے میں پھینک دیا، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ ان کے اندر کوئی ایسی بیماری پھیل گئی جس سے ان کے تقریباً 5 شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے کاہنوں نے کہا کہ آپ کے اوپر یہ عذاب تابوت سکینہ کی بے حرمتی اور بے ادبی کی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ اس لیے انہوں نے تابوت سکینہ کو بیل گاڑی پہ رکھ کر بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ حسب وعدہ بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا، اور بعد ازاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار دیا۔ بعد ازاں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تابوت سکینہ کو انتہائی ادب و احترام سے رکھا جاتا تھا۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے نے اس ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے اس میں تابوت سکینہ رکھ دیا۔ وہاں پر صرف انبیاء اور بنی اسرائیل کے علماء ہی جایا کرتے تھے۔ بعد میں یہ قوم اتنی گمراہ ہوئی کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اور بابل کے شہر یروشلم کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا، اور نہ صرف ان کے لوگوں کو قیدی بنایا بلکہ وہ تابوت سکینہ بھی لے گیا، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس نے تابوت سکینہ کہاں رکھا ہے۔ تو ویورز، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس میں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔